رہے ہیں۔ آج جو چیز ہم پڑھیں گے وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ کی کانسیپٹس ان جیو مارفولوجی۔ کی کانسیپٹس کیا ہوتے ہیں؟ کسی بھی سبجیکٹ کا ایک مین آئیڈیا ہوتا ہے، اس آئیڈیا کے ارد گرد وہ پورا سبجیکٹ گھوم رہا ہوتا ہے، یعنی ایک آئیڈیا کو وہ آئیڈیا جس کو ایلیبوریٹ کرتا ہے سبجیکٹ وہ کیا کہلاتا ہے؟ وہ اس کا کانسیپٹ کہلاتا ہے۔ جیومورفالوجی میں بھی ہم یہ دیکھیں گے کہ ایسے کون سے کی آئیڈیاز ہیں جن کو جیومورفالوجسٹ ڈسکس کرتے ہیں یا جو جیومورفالوجی کے اندر ڈسکس ہوتے ہیں، تو وہ کیا کہلاتے ہیں؟ وہ کی کانسیپٹس کہلاتے ہیں۔ کی کانسیپٹ کیا ہوتا ہے؟ ایک سینٹر ہوتا ہے، اس کے گرد پورا سبجیکٹ گھوم رہا ہوتا ہے۔ سمپل مطلب یہ ہے کہ وہ آئیڈیاز، وہ باتیں، وہ بنیادی باتیں جو کیا ہو جاتی ہیں، جو پورے سبجیکٹ کے اندر ڈسکس کی جاتی ہیں، یا جو پورا سبجیکٹ جن مین آئیڈیاز کے گرد گھومتا ہے وہ اس کے کی کانسیپٹس کہلاتے ہیں۔ تو آج ہم یہ دیکھیں گے کہ جیومورفالوجی کا جو سبجیکٹ ہے اس کے اندر کی کانسیپٹس کون کون سے ہیں، کون سے ایسی باتیں ہیں جو پورے جیومورفالوجی میں ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ کیا کہلاتے ہیں؟ کی کانسیپٹس، یعنی یہ ان کی بنیادی چیزیں ہیں اس سبجیکٹ سے ریلیٹڈ۔ تو یہ کیا ہے؟ آج سب سے ضروری ٹاپک ہے جیومورفالوجی کے لحاظ سے بھی اور ایگزامینیشن کے لحاظ سے بھی، کیونکہ یہ بہت زیادہ اس میں آ جاتا ہے کہ ڈسکس جیومورفالوجی اینڈ کنسیپٹس اور پرنسپلس آف جیومورفالوجی۔ ٹھیک ہے، اب کیا ہے؟ اس کے 10 کانسیپٹس ہیں۔ 10 کانسیپٹس میں سے ہم ہر کانسیپٹ کو ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے۔ وہ کیا ہے؟ آپ لوگ ایسے کر لینا، چیٹ باکس میں اپنا نام لکھ دے تاکہ مجھے اٹینڈنس لینے میں آسانی ہو۔ اچھا، کانسیپٹ نمبر 1 کیا کہتا ہے جیومورفالوجی کا؟ پہلا وہ کون سا آئیڈیا ہے جس کے ارد گرد پوری جیومورفالوجی کی نالج گھومتی نظر آتی ہے؟ وہ کیا ہے؟ کانسیپٹ نمبر 1 آپ لوگوں کی اسکرین میں آ رہا ہے، آپ اس کو دیکھ لیں، پھر میں مین پوائنٹس آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس میں کیا ہے؟ The same physical processes and the law operating today operated throughout the geological time, not necessarily with the same intensity as now. This is called principle of uniformitarianism. پرنسپل آف یونیفارمیٹینیزم کیا کہتا ہے؟ جو جیومورفالوجی کا پہلا کانسیپٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو بھی پروسیسز، جو بھی جیومورفالوجیکل پروسیسز یا فزیکل پروسیسز ابھی ہمارے سامنے دنیا میں ہو رہے ہیں، یہ پہلے سے ہوتے آئے ہیں۔ یہ کیا تھا؟ یونیفارمیٹیرینزم کس کے اگینسٹ ڈیولپ کیا گیا تھا؟ ایک اور نظریہ تھا جسے کیٹاسٹرافزم کہتے تھے۔ کیٹاسٹرافزم کا مطلب یہ تھا کہ دنیا میں جتنے بھی لینڈ فارمز تھے وہ کیا ہوئے ہیں؟ ہپ ہیسٹلی ایک دم سے وجود میں آئے ہیں۔ جتنے بھی پہاڑ ہیں، دریا ہیں، ہلکس اور آپ کے پاس پلیٹوس اور جتنے بھی دوسرے ٹائپس کے لینڈ فارمز ہیں، ان کے بارے میں سائنٹسٹ کا پہلا نظریہ یہ تھا کہ یہ کیا ہوئے ہیں؟ کیٹاسٹرافیکلی یہ ایک دم سے وجود میں آئے ہیں۔ تو بعد میں جو اس کے خلاف ایک نظریہ بنا وہ کیا تھا؟ یونیفارمیٹیرینزم۔ یونیفارمیٹیرینزم میں مین چیز کیا تھی؟ پریزنٹ از کی ٹو دی پاسٹ۔ پریزنٹ میں جتنے بھی پروسیسز ہو رہے ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ کی ہیں، اور اس کی کے ذریعے ہم پاسٹ کو کھول کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو سمپل مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ابھی ہو رہا ہے، جو کچھ پروسیسز ابھی ہمارے سامنے ہو رہے ہیں، یہی پروسیسز جیولوجیکل ٹائم اسکیل میں یا زمین کے ہسٹری میں ہوتے آئے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ وقت کے ساتھ ان کے انٹینسٹی میں، ان کے شدت میں، کہ یہ کس لیول پہ آپریٹ ہو رہے ہیں اس میں کمی آئی ہوگی، لیکن پروسیسز یہی ہیں جو پہلے سے ہوتے آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ پروسیسز کیا کرتے ہیں؟
operating over the surface, changing its landform throughout geological time scale. جیولوجیکل ٹائم اسکیل کیا ہے؟ ایک کیلنڈر ہے، اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ زمین کب بنا تھا اور کن کن مراحل سے ہو کر زمین اپنے موجودہ شکل کو پہنچا ہے، اس میں کون کون سے چینجز وقت کے ساتھ آئے ہیں. ٹھیک ہے، وہ کیا کہلاتا ہے؟ جیولوجیکل ٹائم اسکیل کہلاتا ہے. تو پہلا کانسیپٹ یہ ہے، کیا ہے؟ یونیفارمیٹیرینزم یا پریزنٹ از کی ٹو دا پاسٹ. پہلا کانسیپٹ، پہلا مین آئیڈیا جیومارفالوجی کے اندر یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو کچھ بھی پروسیسز پریزنٹلی ہمارے سامنے دنیا میں ہو رہے ہیں، یہی پروسیسز بہت پہلے سے ہوتے آئے ہیں. تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ کہلاتا ہے concept number 1. Glaciers were much more significant in the Pleistocene period of geological time than now. پھر اس میں ایک دوسری بات یہ آئی ہے کہ جو بھی پروسیسز ہو رہے ہیں وقت کے ساتھ ان کی انٹینسٹی میں کمی آئی ہے، لیکن پروسیسز سیم رہتے ہیں. کس طرح؟ گلیشیئرز بہت زیادہ ایکٹیو تھے کس دور میں؟ پلیسٹوسین پیریڈ میں. پلیسٹوسین پیریڈ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ آئس ایج بھی کہتے ہیں. پلیسٹوسین پیریڈ وہ آخری وہ ٹائم تھا دنیا میں جب دنیا کا تقریباً ہاف سے زیادہ کیا تھا؟ گلیشیئر تھا. پھر وہ میلٹ ہو گیا، وارم پیریڈ آ گیا. اس پیریڈ میں کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں کہ اسی پیریڈ کے اندر زمین میں انسان آ گیا ہے. تو گلیشیئرز جو تھے پلیسٹوسین دور میں بہت زیادہ ایکٹیو تھے. کیوں تھے؟ کیونکہ دنیا کا تقریباً ہاف سے زیادہ گلیشیئر تھا. اس وقت ان کی انٹینسٹی بہت زیادہ تھی ایز کمپیئر ٹو ناؤ. اب بھی دنیا میں گلیشیئر ہیں، اب بھی وہ کیا ہیں؟ ایک جیومورفولوجیکل اسٹرکچرز یا پروسیس کے طور پر ایکٹ کر رہے ہیں، لیکن وہ انٹینسٹی نہیں ہے. اصل تو مین چیز کیا ہے؟ یونیفارمیٹیرینزم، یعنی کہ پریزنٹ از کی ٹو دا پاسٹ. ہم پریزنٹ میں جو کچھ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں پاسٹ میں بھی یہی سب کچھ ہوتے آئے ہیں. تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ پہلا کانسیپٹ کہلاتا ہے. آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کل بھی ہم نے پڑھا تھا کہ زمین کے اندر ہمارے پاس میگما ہے، یعنی مولٹن راکس ہیں، اور یہ مولٹن راکس کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح یہ زمین سے باہر نکلے. پھر ہم نے کہا تھا کہ یہ لیتھوسفیئر جو زمین کا راکی حصہ ہے، لیتھوسفیئر آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں ڈارک کلر میں نظر آ رہا ہے. تو یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ نیچے سے آ کے لیتھوسفیئر کو ٹچ کرتے ہیں. جب یہ لیتھوسفیئر کو ٹچ کرتے ہیں تو اس میں کیا ہو جاتے ہیں؟ کریکس کریٹ ہو جاتے ہیں اور لیتھوسفیئر موومنٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ پلیٹس میں ڈیوائڈ ہوتا ہے، ان کو ہم کیا کہتے تھے؟ ٹیکٹونک پلیٹس کہتے تھے. یہ پلیٹس کیا ہوتے ہیں؟ کچھ جگہوں میں ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں اور کچھ جگہوں میں یہ کولائڈ کرتے ہیں. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں، دیکھو فولڈڈ ماؤنٹینز بیلٹ بنا ہوا ہے. یہاں پر لیتھوسفیئر کے دو حصے کیا ہوئے ہیں؟ دو پلیٹس آپس میں کولائڈ کر گئے ہیں. کولیشن کے بعد ایک پلیٹ نیچے چلا گیا ہے، دوسرا پلیٹ اس کو کیا کر رہا ہے؟ اوور رائٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اس سارے پروسیس میں کیا ہوا ہے؟ یہاں پر فولڈنگ ہوئی ہے اور ہمارے پاس ماؤنٹین بیلٹس بنے ہیں. نیکسٹ اس کے ساتھ اگر ہم دیکھ لیں جہاں پر سبڈکشن ہوئی ہے وہاں پر کیا ہوئے ہیں؟ ٹرنچ بنے ہیں. کس چیز کے ٹرنچ بنے ہیں؟ اوشیانک ٹرنچ بنے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ سمپل سی چیز ہے کہ یہ کس طرح سے زمین کے اوپر لینڈ فارمز بنتے ہیں. تو جو پہلا کانسیپٹ ہم نے پڑھا اس میں کیا تھا کہ جو پروسیسز ابھی ہو رہے ہیں یہی پروسیسز ہوتے آئے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ان کی انٹینسٹی میں کمی یا زیادتی ہوتی ہے. تو اس میں بھی اگر ہم دیکھ لیں تو ہو سکتا ہے کہ زمین کی جو پہلی ہسٹری تھی اس میں یہ پروسیسز تیز تھے، لیکن ابھی بھی ہمارے سامنے کیا ہوتے ہیں؟ یہی پروسیسز ہیں. ابھی بھی یہ کولیشن بھی ہوتی ہے پلیٹس کی، ابھی بھی کیا ہوتی ہے؟ ان کی ڈائیورژنس بھی ہوتی ہے، ابھی بھی ہمارے پاس کیا ہیں؟ لینڈ فارمز بنتے ہیں. آپ لوگ میوٹ کر لیں، میوٹ کر لیں آپ لوگ. آپ لوگ میوٹ کر لیں. تو اس میں بھی کیا ہے ہمارے پاس؟ یہ آپ کو لینڈ فارم نظر آئیں گے، آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں. یہ کیا ہیں؟ پہاڑ، یہ بھی لینڈ فارمز ہیں. ان پہاڑوں کے اندر پھر آپ کے پاس کیا ہوتے ہیں؟ مختلف قسم کے آپ کے پاس ایروجنل لینڈ فارمز نظر آئیں گے اور ڈپوزیشنل لینڈ فارمز آپ کو نظر آئیں گے. ٹھیک ہے،
اچھا، کانسیپٹ نمبر 2 میں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ جیولوجیکل اسٹرکچر از اے ڈومیننٹ کنٹرول factor in the evolution of landforms and is reflected in them. دیکھو جیولوجیکل اسٹرکچر جو ہے وہ کسی بھی لینڈ فارم میں کیا ہوتا ہے؟ ڈومیننٹ کنٹرول ان کا ہوتا ہے. کس طرح؟ ڈفرینٹ ان اسٹرکچر اینڈ نیچر آف راک ہیز اٹس افیکٹ آن دا ریٹ آف ویدرنگ. دیکھو پہلے کیا تھا، یہاں پر ہمارے پاس اوپر دیکھو پہاڑ بنے تھے. اب جو فولڈڈ ماؤنٹینز بنے ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ جیولوجیکل اسٹرکچرس ہیں. اس کانسیپٹ میں یہ کہا جاتا ہے کہ جیولوجیکل اسٹرکچرس جو ہیں وہ ڈومیننٹ کنٹرول فیکٹرس ہیں ان دی ایولیوشن آف لینڈ فارمس. ایولیوشن کا مطلب یہ ہے کہ وقت کے ساتھ چیزوں کا چینج ہونا کیا کہلاتا ہے؟ ایولیوشن کہلاتا ہے. تو جو لینڈ فارمس وقت کے ساتھ چینج ہوتے رہتے ہیں اس میں ڈومیننٹ جو کنٹرول فیکٹر ہے، جو ڈومیننٹ جو امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ جیولوجیکل اسٹرکچر. جیولوجیکل اسٹرکچر کا مطلب یہ ہے کہ جو اسٹرکچر بنا ہے، جو لینڈ فارم بنا ہے، اس کی نیچر کیا ہے، وہ کس چیز سے بنا ہے. اگر وہ ہارڈ راک سے بنا ہے تو اس میں کیا ہوگا؟ اس میں ایولیوشن کی ریٹ بہت سلو ہوگی. کیوں؟ کیونکہ جو ایروشنل ہمارے پاس ویدرنگ ہوتی ہے یا ایروژن ہوتی ہے، جو راکس کو کیا کر دیتے ہیں؟ ڈیوائڈ کر دیتے ہیں سیڈیمنٹس میں یا ریگولٹس میں، ان کی ریٹ بہت سلو ہو جاتی ہے کیونکہ وہ آسانی سے ہارڈ راکس کو کیا کر سکتے ہیں؟ نہ ویدر کر سکتے ہیں، نہ ایروڈ کر سکتے ہیں. کلائمیٹک کنڈیشنز آلسو ہیو افیکٹ آن دے. اور دوسرا کیا ہے؟ جہاں کہیں بھی یہ ایروشن یا ویدرنگ کی پروسیس ہوتی ہے تو اس میں پہلا چیز یہ ہے کہ جیولوجیکل اسٹرکچر ڈومیننٹ ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ جو لینڈ فارم بنا ہے وہ آئدر ہارڈ راک سے بنا ہے یا سافٹ راک سے بنا ہے. یہ سافٹ راک سے جب بنا ہوگا تو اس میں آسانی سے کیا ہوگی؟ یہ ایوولو ہو جائے گا وقت کے ساتھ. اس کو کیا کریں گے؟ مختلف ایجنٹس، چاہے وہ واٹر ہو، گلیشیئر ہو یا وینٹ ہو، اس کو آسانی سے ایروڈ کر سکتے ہیں بیکاز آف اٹس سافٹ نیچر. اگر یہ ہارڈ ہوگا تو پھر اس میں جو ایولیوشن یا چینجز ہیں وہ بہت سلو ہوں گے. کیوں سلو ہوں گے؟ کیونکہ ویدرنگ ایجنٹس یا ایروشنل ایجنٹس ہارڈ راک کو آسانی سے ایروڈ نہیں کر سکتے. اور دوسرا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ وہاں کی کلائمیٹک کنڈیشنز کس طرح کے ہیں. وہ ہاٹ کلائمیٹ میں ہے، وہ مائلڈ کلائمیٹ میں ہے یا کول کلائمیٹ میں ہے. تو کلائمیٹک کنڈیشنز بھی ایولیوشن آف لینڈ فارمز میں کیا ہوتے ہیں؟ اپنا ایک کردار ادا کرتے ہیں. پہلے پوائنٹ میں ہم نے کہا یونیفارمیٹیرینزم، مطلب جو کچھ اب ہو رہا ہے پہلے سے ہوتا آیا ہے، یہ ایک آئیڈیا تھا. دوسرے میں یہ ہے کہ جیولوجیکل اسٹرکچر کہ جو بھی لینڈ فارم بنا ہے اس لینڈ فارم کی نیچر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنی آسانی سے ایوولو ہوگا. وہ اگر سافٹ مٹیریل سے بنا ہوگا تو آسانی سے اس میں چینجز آ جائیں گے. وہ اگر ہارڈ مٹیریل سے بنا ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ وہ ریزسٹیو ہوگا، اس میں چینج کی ریٹ بڑی سلو ہوگی. اس میں آپ دیکھ لیں، دیکھو یہاں پر کیا ہوئی ہے؟ یہاں پر پلیٹ کولیشن کی وجہ سے فولڈنگ ہوئی ہے. آپ ان اسٹریٹاس کو دیکھ سکتے ہیں. یہ پہلے کیا تھے؟ گراؤنڈ کے بالکل پیریرل تھے. پھر دو پلیٹس میں آپس میں کولیجن ہو گئی اور اس کولیجن کی وجہ سے جو الاسٹک تھے، جس میں الاسٹیسٹی زیادہ تھی، وہ راکس کیا ہو گئے ہیں؟ فولٹ ہو گئے ہیں. اب زمین کے اوپر ایک لینڈ فارم بنا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ پلیٹو ہو. اب کیا کس چیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو میٹیریل ان کے اندر موجود ہے، یہ راکس جو ہیں یہ آئدر سافٹ ہیں یا یہ ہارڈ ہیں. یہ اگر سافٹ ہوں گے تو یہ آسانی سے ویدرنگ ایجنٹس اور ایروشنل ایجنٹس کا شکار ہو جائیں گے اور آسانی سے اس میں چینج آئے گی. اگر یہ ہی راکس ہارڈ راکس ہیں، یہ اسٹرکچر اگر ہارڈ راک سے بنا ہے تو اس میں ایولیوشن ریٹ یا چینجنگ جو ریٹ ہے وہ پھر کیا ہوگی؟ سلو ہوگی. دوسری چیز یہ ہے، آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں، اس میں تھوڑے بہت ویجیٹیشن آپ کو نظر آتے ہیں. یہ اس کلائمیٹ کی وجہ سے ہے. یہ ہیومڈ کلائمیٹ کا کوئی ایریا ہوگا جس کی وجہ سے یہاں پر ہمارے پاس کیا ہیں؟ ویجیٹیشن نظر آتے ہیں. اگر کیا ہوتا؟ یہ کسی ڈیزرٹ میں ہوتا تو پھر یہاں پر ویدرنگ ایجنٹس آپ کے پاس موجود نہ ہوتے. یہ جو بایولوجیکل ویدرنگ کرتے ہیں ویجیٹیشن، یہ پھر کیا ہوتے؟ یہاں پر نہیں ہوتے. تو مطلب یہ ہے کہ ایک تو اسٹرکچر ڈیپینڈ کرتا ہے، دوسرا کیا کرتا ہے؟ کلائمیٹک کنڈیشنز کہ یہ سب کچھ کس قسم کے کلائمیٹک زون میں ہو رہا ہے. یہ کیا تھا؟
اچھا، کانسیپٹ نمبر 3 کیا کہتا ہے؟ کانسیپٹ نمبر 3 کہتا ہے کہ ٹو اے لارج ایکسٹینٹ ارتھ سرفیس پوزیسز کیا چیز؟ کانسیپٹ نمبر 3 کہتا ہے کہ ٹو اے لارج ایکسٹینٹ ارتھ سرفیس پوزیسز ریلیف بیکاز the geomorphic process operate at different rate. جیومارفک پروسیسز جو زمین کے اوپر ہوتے ہیں، آئدر وہ اینڈوجینک ایکزوجینک جس طرح کے بھی ہوتے ہیں، جیومارفک پروسیسز وہ پروسیسز جن کا تعلق کیا ہوتا ہے، دے آر ریلیٹڈ وتھ چینجنگ سرفیس، مطلب وہ کیا کرتے ہیں، لینڈ فارمز کو چینج کرتے رہتے ہیں۔ تو زمین کے اوپر ہمارے پاس کیا ہیں، لارج ایکسٹینٹ ریلیف کیا ہوتی ہے، زمین کے مختلف لینڈسکیپس میں ہمارے پاس مختلف ہوتی ہے۔ دی ہائی لینڈس آر فارمڈ بائی ہارڈ راکس اینڈ لو لینڈس فارمڈ بائی سافٹ راکس۔ اس ریلیف کے اندر جو ہائی لینڈس ہوتے ہیں، جو پہاڑ ہوتے ہیں، یا پھر ہمارے پاس ہلس ہوتے ہیں یا پلیٹوز ہوتے ہیں، وہ اکثر ہارڈ راک کے بنے ہوتے ہیں، اور جو لو لینڈس ہوتے ہیں، جو پلین ایریاز ہوتے ہیں، وہ کس چیز کے بنے ہوتے ہیں، وہ بنے ہوتے ہیں سافٹ راک کے۔ The difference in relief in different landscape is because of differential effect of geomorphic processes on different type of structure۔ پھر وہی بات ہے کہ ریلیف کس چیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ریلیف ڈیپینڈ کرتا ہے جیومارفک پروسیسز کی ریٹ کے اوپر۔ اب اسٹرکچر اگر سافٹ ہے تو جیومارفک پروسیسز کیا ہوں گے، ان کے اوپر تیزی سے اثر انداز ہوں گے۔ اگر جیومارفک پروسیس کیا ہے، سلو ہے، یا جو وہ اسٹرکچر اگر سافٹ راک کا ہے، تو پھر جیومارفک پروسیسز ان کو آسانی سے کیا کر سکتے ہیں، چینج کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک بات ہے جو ہائی لائٹ کیا گیا ہے، گرین ہائی لائٹ، اس میں کیا ہے، ریلیف۔ اچھا، ریلیف کیا ہوتی ہے؟ ریلیف کسی بھی لینڈ اسکیپ میں یا کسی بھی ایریا کا فرق ہوتا ہے، کس چیز کا فرق ہوتا ہے، میکسیمم اور منیمم کا، ہائیسٹ پوائنٹ کا اور لوویسٹ پوائنٹ کا فرق کسی بھی لینڈ اسکیپ کے اندر کیا کہلاتا ہے، ریلیف کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں یہ ریلیف ہے، دیکھو یہ ایک لینڈ اسکیپ ہے، اس لینڈ اسکیپ میں ہمیں کیا نظر آ رہا ہے، سی بھی نظر آ رہا ہے، پلین ایریاز بھی نظر آ رہے ہیں، پلیٹو بھی نظر آ رہا ہے، اور ماؤنٹین بھی نظر آ رہا ہے۔ اس پورے لینڈ اسکیپ کو اگر ہم پڑھ لیں تو ہم سی سے شروع کریں گے اور ماؤنٹین کے پیک تک جائیں گے، تو یہ کیا ہوتا ہے، اس کا ریلیف کہلاتا ہے، میکس ہائیسٹ پوائنٹ اور لویسٹ پوائنٹ۔ اگر کوئی پلین ایریا ہے تو اس میں ریلیف بہت کم ہوگا، کیوں؟ کیونکہ پلین ایریا میں ہائیسٹ لوویسٹ پوائنٹ کا فرق کم ہوتا ہے۔ اگر وہ ماؤنٹین ہے تو اس کا ریلیف کیا ہوگا، بہت زیادہ ہوگا۔ کانسیپٹ نمبر 4 کیا کہتا ہے؟ کانسیپٹ نمبر 4 کہتا ہے کہ geomorphic processes leave their distinctive imprint upon landforms and each geomorphic process develops its own characteristic assemblage of landforms. Each process do not operate in isolation other with the other. More than one processes can be active at a point of time. Different geomorphic processes operating together make a morphogenetic system۔ دیکھو کانسیپٹ نمبر 4 ہمیں یہ کہتا ہے کہ جو بھی جیومارفک پروسیس ایکٹ کرتا ہے کسی لینڈ فارم کے اوپر، تو وہ اس میں اپنا نقش چھوڑ دیتا ہے، وہ اپنا کیا کر دیتا ہے، امپرنٹ چھوڑ دیتا ہے۔ پھر ہم جب اس لینڈ فارم کو اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں آسانی سے یہ سمجھ آتی ہے کہ اس کے اوپر فلاں جیومارفک پروسیس نے کام کیا ہوا ہے۔ اگر اس میں ایروجن ہوئی ہے تو اس میں ایک امپرنٹ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایروجن آئدر گلیشیئر نے کیا ہے، یہ ایروجن وینڈ نے کیا ہے، یا یہ ایروجن واٹر نے کیا ہے۔ تو سمپل کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو لینڈ فارم ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو جو جیومارفک پروسیس اس کے اوپر ایکٹ کرتا ہے وہ اس میں کیا کر دیتا ہے، اپنا کریکٹرسٹک چھوڑ دیتا ہے، جس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس لینڈ فارم کے اوپر کس قسم کے جیومارفک پروسیسز نے ایکٹ کیے ہیں۔ ایچ پروسیس ڈو ناٹ آپریٹ ان آئسولیشن۔ اب دیکھو مشکل بات کیا ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کون سا سنگل جیومارفک پروسیس رسپانسیبل ہے
لینڈ فارم کے بنانے میں، یا ایک پرٹیکولر لینڈ فارم کو اٹھا کے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ فلاں جیومورفک پروسیس سے بنا ہے. کیونکہ جیومورفک پروسیسز آئسولیٹ یا اکیلے آپریٹ نہیں کرتے، بلکہ بہت سارے جیومورفک پروسیسز ایک ہی ٹائم میں ایک ہی لینڈ فارم کے اوپر ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جو بھی پروسیس ایکٹ کر لیتا ہے وہ اس لینڈ فارم کے اوپر کیا چھوڑ دیتا ہے؟ اپنا ایک امپرنٹ یا نقش چھوڑ دیتا ہے، جس سے اندازہ لگانا آسان ہو جاتا ہے کہ اس لینڈ فارم کے بنانے میں کون کون سے جیومورفک پروسیسز انوالو تھے. اب کیا ہوتا ہے؟ ڈفرینٹ جیومورفک پروسیسز آپریٹنگ ٹوگیدر میک اے مارفوجینیٹک سسٹم. اس میں ایک اور ٹرم آ گیا جسے میں نے گرین کلر دیا ہے، وہ کیا ہے؟ مارفوجینیٹک سسٹم. مارف کسے کہتے تھے؟ اسٹرکچر کو کہتے تھے. جینیٹک مینس فارمیشن. مارفوجینیٹک سسٹم وہ ہوتا ہے جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مارفالوجی کیسی بنی ہے، یہ جو موجودہ فارم ہے یہ فارم کس وجہ سے بنا ہے. لینڈ فارم میں کا جو شیپ ہے یا ان کا جو اسٹرکچر ہے، وہ یہ اسٹرکچر کس طرح سے بنا ہے، اس اسٹڈی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مارفو جینیٹک اسٹڈی. ٹھیک ہے. اچھا، کانسیپٹ نمبر 5 کہتا ہے کہ as different erosional agents act upon the Earth's surface, here is a product an orderly sequence of land masses. مختلف قسم کے کیا ہوتے ہیں؟ ایروشنل ایجنٹس ہوتے ہیں. دیکھو ہم نے پڑھا تھا ایک تو اینڈوجینک فورسز ہوتے ہیں جو زمین کے اندر آپریٹ ہوتے ہیں، دوسرا ہمارے پاس ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں؟ ایکزوجینیٹک فورسز. ایکزوجینیٹک فورسز زمین کے اوپر ہی جنریٹ ہوتے ہیں اور لینڈ فارمز کو چینج کرتے ہیں. ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ان کو ہم کہتے ہیں ایجنٹس. ایکزوجینیٹک فورسز کو ہم کیا کہتے تھے؟ ایجنٹس کہتے تھے. ایجنٹس میں ہمارے پاس کیا آتے ہیں؟ واٹر آتا ہے، گلیشیئرس آتے ہیں، وینڈ آتا ہے، اور پھر ویدرنگ ہوتی ہے. یہ کہتا ہے یہ کنسپٹ کہ ایز ڈفرینٹ ایروشنل ایجنٹس ایکٹ اپان دے ارتھ سرفیس، زمین کے اوپر مختلف قسم کے ایروشنل ایجنٹس کیا کرتے ہیں؟ ایکٹ کرتے ہیں. ایروشنل ایجنٹس کرتے کیا ہیں؟ کٹنگ کرتے ہیں. کس چیز کی کٹنگ کرتے ہیں؟ جو لینڈ فارم سے ان کو توڑ پھوڑ دیتے ہیں. Here is a product of an orderly sequence of land masses. ان ایروشنل ایجنٹس کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک آرڈرلی ایک سیکوینس میں ایک کنٹینیوس سسٹم کے اندر ہمارے پاس لینڈ ماسز بنتے ہیں. The whole landscape of our earth keeps on changing. اب کیا ہوتا ہے؟ ڈفرینٹ ایروشنل ایجنٹس کنٹینیوسلی ایکٹ کرتے رہتے ہیں، یہ ایروٹ کرتے رہتے ہیں. اس وجہ سے جس طرح کے زمین میں کنٹینیوس ریولوشن ہوتی ہے ہمارے پاس، اس طرح زمین کنسٹنٹلی وقت کے ساتھ چینج ہوتا رہتا ہے. کیوں چینج ہوتا رہتا ہے؟ بیکاز دا ایروشنل ایجنٹس آر کنٹینیولی آپریٹنگ اینڈ چینجنگ دا سرفیس آف دا ارتھ. یہ ایروشنل ایجنٹس کنٹینیولی کیا کرتے ہیں؟ ڈینوڈیشن کرتے رہتے ہیں. ایک جگہ جو ہمارے پاس ہائی لینڈس ہیں ان کو ایروڈ کر دیتے ہیں، پھر ان کو ٹرانسپورٹ کر دیتے ہیں، پھر جو لو لینڈس ہیں ان میں جا کر ان کو ڈپوزٹ کر دیتے ہیں. اور یہ پروسیس کیا ہوتا ہے؟ اٹ از اے کنٹینیوس پروسیس. اس کنٹینیوس پروسیس کے تھرو زمین کیا ہوتا ہے؟ ود دا پیسج آف ٹائم یہ زمین کنٹینیوسلی چینج ہوتا رہتا ہے. تو یہ آئیڈیا کیا کہلاتا ہے؟ اٹ از ون آف دا کی کنسپٹ ان جیو مورفولوجی. اچھا، کانسیپٹ نمبر 6 کیا کہتا ہے؟ کانسیپٹ نمبر 6 کہتا ہے کمپلیکسٹی آف جیومورفک ایوولوشن از مور کامن دین سمپلسٹی. دیکھو اس میں ایک خاص بات ہے. وہ بات کیا ہے؟ پہلے بھی ہم نے پڑھا کہ کوئی بھی جیومورفک پروسیس جو زمین کے اوپر ہیں وہ آئسولیشن میں کام نہیں کرتا، بلکہ کیا کرتا ہے؟ مختلف قسم کے جیومورفک پروسیسز ایک ساتھ ایک ہی لینڈ فارم کے اوپر ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ آئیڈیا کہتا ہے کمپلیکسٹی آف جیومورفک ایوولوشن. وقت کے ساتھ جو لینڈ فارم یا ارتھ سرفیس چینج ہوتا رہتا ہے اس کو جاننا وہ کمپلیکس زیادہ ہے ایز ٹو سمپلسٹی. وہ سمپل نہیں ہے بلکہ وہ کیا ہے؟ کمپلیکس ہے. سمپل اس وقت ہوتا کہ کوئی ایک پروسیس اس کو ایوالو کر رہا ہوتا، ہم آسانی سے کہہ دیتے کہ یار یہ جو چینجز اس میں آئے ہیں یہ واٹر کی وجہ سے آئے ہیں.
یا یہ جو چینجز پہاڑوں میں آئے ہیں یہ فولڈنگ کی وجہ سے آئے ہیں، یا دوسرا کوئی بھی لینڈ فارم ہے اس کو ہم اٹھا کے یہ کہتے کہ یہ فلان جیومورفک ایجنٹ نے یا فلان جیومورفک پروسیس کی وجہ سے یہ بنا ہے، لیکن اس طرح ہوتا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ مختلف قسم کے جیومورفک پروسیسز ایک ہی وقت میں ایک ہی پرٹیکولر پوائنٹ میں ایک کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں کمپلیکسٹی آف جیومورفک ایوولوشن۔ زمین کی مارفالوجی جو چینج ہوتی رہتی ہے، جو ایوالو ہوتی رہتی ہے، وہ کیا ہے؟ کمپلیکس زیادہ ہے دین سمپلسٹی، وہ سمپل نہیں ہے، اس میں کیا ہوتے ہیں مختلف قسم کے جیومارفک پروسیسز ایوالو ہوتے ہیں، اس وجہ سے وہ کمپلیکس ہوتا ہے۔ لینڈ فارم ایوولوشن از ناٹ ریلیٹڈ ود ون سائیکل آف ایروجنس۔ جو لینڈ فارمز بنتے ہیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اٹ از بیکاز آف دا ہائیڈرولوجیکل سائیکل آف ایروجن، یہ صرف واٹر جو ایروڈ کرتا ہے یہ اس وجہ سے بنے ہیں۔ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ صرف وینڈ ایروجن کی وجہ سے بنے ہیں، rather it is result of numerous erosional cycles۔ بہت سارے جو ایروشنل سائیکلس ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، ایک ہی وقت میں ایک ہی لینڈ فارم کے اوپر ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کو بنیاد بنا کر یہ کہا جاتا ہے کہ جیومورفک ایوولوشن یا زمین کی سرفیس جو چینج ہوتی رہتی ہے اس کو اسٹڈی کرنے میں کمپلیکسٹی زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو سمپلسٹی۔ کمپلیکسٹی یہ نہیں ہے کہ وہ کس قسم کا مشکل ہے، کمپلیکسٹی کا مطلب یہ ہے کہ کیا ہے، سمپلی کوئی ایک فیکٹر اس میں انوالو نہیں ہوتا بلکہ بہت سارے فیکٹرز ایک ہی ٹائم میں انوالو ہوتے ہیں۔ It is very difficult to say which single process is responsible for the formation of a particular landform because different processes act at a time۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھو یہاں پر ایک لینڈ فارم ہے، یہ لینڈ اسکیپ ہے، ان پہاڑوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہے، ان پہاڑوں میں گلیشیئرس آپ کو نظر آئیں گے، یہ ایک ایروجنل فیکٹر ہے جو پہاڑوں کو، یہ پہاڑ پہلے اس طرح کے نہیں ہوں گے، جیولوجیکل ٹائم ہسٹری میں یہ بالکل کیا ہوں گے، یہ ڈفرینٹ ٹائپ کے پہاڑ ہوں گے، لیکن ود دا پیسج آف ٹائم آپ دیکھ لیں یہ ایروڈ ہوئے ہیں اور ان کی فارم چینج ہو گئی ہے۔ تو اب ان پہاڑوں میں اگر آپ دیکھ لیں آپ کو گلیشیئر نظر آئیں گے، یہ بھی ایروجن کرتے ہیں، یہ پھر ٹرانسپورٹ بھی کرتے ہیں اور ڈپوزیشن بھی کرتے ہیں۔ ان پہاڑوں میں پھر کیا ہوگا، جب یہ گلیشیئر میلٹ ہو جائے گا تو واٹر میں کنورٹ ہوگا، واٹر خود کیا ہے، ایک ایروجنل فیکٹر ہے۔ اس کے بعد اگر دیکھیں آپ کو یہاں پر درخت اور دوسرے ویجیٹیشن نظر آئیں گے، یہ درخت اور دوسرے ویجیٹیشن بھی کیا کرتے ہیں، یہ بھی ویدرنگ کرتے ہیں، یہ بھی راکس کو توڑ پھوڑ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ایک پرٹیکولر لینڈ اسکیپ کے اندر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان پہاڑوں کے فارم کو صرف گلیشیئرس نے چینج کیا ہے، یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ان پہاڑوں کے فارم کو صرف کیا ہے رننگ واٹر نے چینج کیا ہے یا بایولوجیکل ویدرنگ نے کیا ہے۔ اس میں کیا ہوتے ہیں، بہت سارے فیکٹرز ایک ہی ٹائم میں انوالو ہوتے ہیں جو ہم نے کانسیپٹ میں پڑھا۔ اچھا، کانسیپٹ نمبر 7 کہتا ہے little of the earth's topography is older than tertiary and more of it not older than Pleistocene۔ دیکھو پلیسٹوسین میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ یہ جیولوجیکل ٹائم اسکیل جب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تو اس میں یہ کلیئر ہو جائے گا، لیکن پلیسٹوسین کیا ہے، اس کو ہم آئس ایج کہتے ہیں۔ تقریباً 11,000 سال پہلے، 2 کروڑ سال پہلے سے شروع ہو کر تقریباً 11,000 پہلے تک زمین کہتے ہیں کہ 4 بار یہ زمین فریز ہوا ہے، مطلب اس میں گلیشیئرز بنے تھے، پھر ان کی میلٹنگ ہوئی ہے۔ لاسٹ جو گلیشیئر پیریڈ تھا اس کو ہم پلیسٹوسین کہتے ہیں، تقریباً 11,000 سال پہلے نارتھ امریکہ کے زیادہ تر حصے، یہ ہمارے جو ایشیا کے جو ناردرن ایریاز ہیں، یہ سارے کیا تھے، یہ سارے گلیشیٹڈ تھے، اس میں سارا انٹارکٹیکا کی طرح ان میں گلیشیئر تھا، پھر وہاں پیریڈ آ گیا، ان کی میلٹنگ شروع ہو گئی۔ تو پلیسٹوسین پیریڈ اس پیریڈ کو کہتے تھے جب زمین آخری بار کیا تھا، گلیشیشن کا شکار تھا۔ تو جیومورفالوجی کا ایک مین کنسیپٹ یہ ہے کہ جو بھی ہم ٹوپوگرافی دیکھتے ہیں یا زمین کے اوپر ہم کو مختلف قسم کے جو لینڈ فارمز نظر آتے ہیں، یہ سارے لینڈ فارمز ٹرشری پیریڈ کے یا پلیسٹوسین پیریڈ سے پرانے نہیں ہیں۔ It is considered that geological structure is much more older than the topographic features۔
ٹوپوگرافی کے اندر کسی بھی سرفیس کے اندر کسی بھی لینڈسکیپ کے اندر جو مختلف قسم کے ہمارے پاس لینڈ فارمز نظر آتے ہیں یہ بہت ینگ ہیں ایز کمپیئر ٹو جیولوجیکل اسٹرکچرز. جو پروسیسز ہیں یا جو اسٹرکچر زمین کے اوپر بنے تھے وہ بہت پرانے ہیں اس چیز کے مقابلے میں جو ہمیں ٹوپوگرافک فیچرز نظر آتے ہیں. یہ جو ٹوپوگرافک فیچرز ہم پریزنٹ میں دیکھتے ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ پلیسٹوسین ایج کے بعد تقریباً اس کے بنے ہوئے ہیں. اس سے پہلے کے جو فیچر زمین کے اوپر تھے وہ کیا ہیں؟ دے آر ان نون ٹو اس. مطلب کیا ہے؟ دیٹ پروسیسز آر مچ مور اولڈر دین دا پریزنٹ ڈے لینڈ فارمس. جو لینڈ فارمس بنے ہیں جو لینڈ فارمس ہمیں نظر آتے ہیں یہ بہت ینگ ہے ان چیزوں کے مقابلے میں جو ان کے بنانے والے پروسیسز ہیں کیونکہ یہ پروسیسز کیا ہیں؟ بہت پہلے سے چلتے آ رہے ہیں. اچھا کنسپٹ نمبر 8 کہتا ہے کہ پراپر انٹرپریٹیشن آف دا پریزنٹ ڈے لینڈسکیپ از امپاسبل وداؤٹ اے full appreciation of the manifold influences of geological and climatic changes during Pleistocene. دیکھو ہم جب انٹرپریٹ کر رہے ہوتے ہیں کس چیز کے؟ لینڈسکیپس کے، کہ یہ لینڈسکیپس کے اندر جتنے بھی لینڈ فارمز ہمارے پاس موجود ہیں یہ کس طرح سے بنے ہیں، کون کون سے فیکٹرز ان میں کیا ہیں انوالو ہیں. تو ان کے انٹرپریٹیشن کیا ہے اتنی آسان نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ پھر ہمیں کیا ہوتا پڑھنا ہے؟ ہسٹری بھی پڑھنی ہوتی ہے. جیومارفالوجی کی جب ہم ڈیفینیشن کر رہے تھے تو ہم نے کہا تھا کہ ہم اس میں لینڈ فارم کی اوریجن پڑھیں گے، کب یہ اوریجنیٹ ہوئی، ان کی ہسٹری پڑھیں گے اور ان کی پریزنٹ سچویشن پڑھیں گے. تو یہ کہتا ہے کہ ہم پریزنٹلی دیکھ کے یہ اندازہ نہیں لگا سکتے، ہم اس کو صحیح طرح سے انٹرپریٹ نہیں کر سکتے پریزنٹ میں جب تک کہ ہمیں جیولوجیکل ٹائم اسکیل اور کلائمیٹک چینجز جو پلیسٹوسین پیریڈ میں واقع ہوئے ہیں جب تک ہمیں ان کا نہ پتہ ہو ہم کسی بھی لینڈ فارم یا لینڈ اسکیپ کو آسانی سے انٹرپریٹ یا ان کی وضاحت نہیں کر سکتے. یہ کیا ہے؟ ایک کی کانسیپٹ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پیلیو کلائمیٹ ہیز اٹس انفلوئنس اپان دا پریزنٹ لینڈ اسکیپس. پیلیو کلائمیٹ مطلب بہت پہلے جو کلائمیٹک سسٹم اب بنا ہے یہ بہت لیٹ بنا ہے. اس سے پہلے جو کلائمیٹک سسٹم دنیا کا تھا وہ کیا تھا؟ وہ ڈیفرنٹ تھا. جب تک کہ ہمیں پیلیو کلائمیٹ یعنی کہ پہلے کے کلائمیٹ کا نہیں پتہ ہوگا ہمارے لیے انٹرپریٹیشن کیا ہو جائے گی؟ مشکل ہو جائے گی. کنسپٹ نمبر 9 کہتا ہے کہ an appreciation of what climate is necessary to a proper understanding of the varying importance of the different geographic processes. Climatic conditions have influence upon geomorphological processes. تو geomorphological processes کو ہم اس وقت تک آسانی سے نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ ہم climatic conditions کو نہیں سمجھتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ geomorphic processes مختلف کلائمیٹک کنڈیشنز کے اندر ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں؟ مختلف ہوتے ہیں. سو سمپلی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں جیومارفک پروسیسز کو سمجھنے کے لیے جہاں کہیں بھی یہ ہو رہے ہیں وہاں کے کلائمیٹک کنڈیشنز کو جاننا بھی کیا ہوگا؟ ضروری ہوگا. لاسٹ کنسپٹ ہمارے پاس ہے. یہ کیا کنسپٹ کیا کہتا ہے؟ یہ کنسپٹ کہتا ہے کہ geomorphologically, although concerned primarily with present-day landscape, attains its maximum usefulness of historical extension. The identification of the ancient erosion surface and the study of topography is known as paleogeomorphology. دیکھو پھر یہ آخری جو کنسپٹس ہیں یہ پھر وہی ہیں سارے کہ جب تک کہ ہم ہسٹری کو نہیں پڑھتے جب تک کہ ہم پیلیو کلائمیٹس کو اینشینٹ کلائمیٹس کا ہمیں نہیں پتہ ہوگا ہمارے لیے اسٹڈی کرنا بہت مشکل ہوگا یا انٹرپریٹ یا وضاحت کرنا بہت مشکل ہوگا. کس چیز کو؟ ٹوپوگرافی کو یا لینڈ فارمز کو. اس کا سمپل مطلب یہ ہے کہ جیولوجیکل ٹائم اسکیل کے اندر جو بھی واقعات زمین میں رونما ہوئے ہیں ان کو جاننا ہمارے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب کیا